شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ العزیز الغفور الحلیم الشکور. احمد ربی واشکرہ واتوب الیہ واستغفرہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ العلیم بذات الصدور. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو غالب اور بہت بخشنے والا ہے، بردبار اور قدردان ہے. میں اپنے رب کی حمد کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور اس سے بخشش طلب کرتی ہوں. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے. سورۃ الحجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. یہ آیات ہیں کتاب اور روشن قرآن کی. 14واں پارہ. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ چاہیں گے کاش وہ مسلمان ہوتے. وہ یہ آرزو کب کریں گے؟ موت کے وقت، جب موت کے فرشتے انہیں سختی سے پیش آئیں گے، یا جب وہ قبر میں پہنچیں گے اور عذاب کے فرشتے آئیں گے، یا جب وہ جہنم میں چلے جائیں گے، یا اس وقت جب گناہگار ایمانداروں کو کچھ عرصہ سزا ملنے کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا، یا میدان محشر میں جہاں حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور کافر دیکھیں گے کہ مسلمان جنت میں جا رہے ہیں تو آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے. لیکن یہ آرزو ان کو کوئی فائدہ نہ دے گی. اور یہ تمام کے تمام مقامات کس بات کا اظہار کرتے ہیں، یعنی کس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ان تمام مقامات پر ان کی حسرت یہی ہوگی، یعنی ان کی حسرت ان تمام مقامات پر ہوگی. قیامت کے دن کافر کی حسرت قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی بتائی گئی ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. جس دن آدمی دیکھ لے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا اے کاش کہ میں مٹی ہوتا. ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. چھوڑ دیجئے انہیں، یہ کھائیں اور مزے اڑائیں اور جھوٹی امیدیں انہیں غافل کیے رکھیں، بس عنقریب یہ جان لیں گے. لمبی آرزویں آخرت کو بھلانے کا سبب ہوتی ہیں، یعنی لذتیں حاصل کرنا، نعمتوں میں زندگی گزارنا، آخرت کی تیاری نہ کرنا، یہ نجات طلب کرنے والوں کے اخلاق میں سے نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت میں اور لمبی امیدوں میں. حسن بصری کہتے ہیں جب بندہ اپنی آرزوؤں کو لمبا کر لیتا ہے تو اس کے عمل خراب ہو جاتے ہیں. حضرت علی سے بعض آثار میں ملتا ہے کہ میں دو چیزوں سے ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں، لمبی امیدیں کرنے سے اور خواہشات کی پیروی کرنے سے، کیونکہ لمبی آرزویں آخرت کو بھلا دیتی ہیں اور خواہشات کی پیروی حق سے روک دیتی ہے. تو ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے خیالات میں زیادہ تر وقت کس چیز کے بارے میں، یعنی ہمارے خیالات زیادہ تر کس چیز کے بارے میں ہوتے ہیں. کیونکہ انسان کے دل میں جو چیز زیادہ غالب ہوتی ہے وہ اسی کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے. یا تو ماضی کے کچھ واقعات پر حسرتیں ہوتی ہیں، یا پھر آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں کچھ اندیشے ہوتے ہیں، کچھ آرزویں ہوتی ہیں، کچھ امیدیں ہوتی ہیں، کچھ وشفل تھنکنگ ہوتی ہے. اور بہت کم لوگ ہیں جو حال میں رہتے ہیں. اور اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں بہت صحیح سوچیں اور صحیح کام کریں. وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم. اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا
اس کے لیے ایک وقت مقرر لکھا ہوا تھا۔ ما تسبق من امت اجلہا وما یستأخرون، کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے نکل سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ اور انہوں نے کہا، اے وہ شخص جس پر یہ ذکر اتارا گیا ہے، یقیناً تم مجنون ہو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ذکر یعنی قرآن مجید نازل کیا جا رہا تھا، اور قرآن مجید سے بڑھ کر حکمت والی کتاب کون سی ہو سکتی ہے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق کے طور پر پاگل اور دیوانہ کہتے تھے، حالانکہ آپ خود بھی سب سے زیادہ عقل مند انسان تھے، اور یہ ان کے کفر اور مذاق اڑانے کی بدترین صورت تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ ازد قبیلے کا ایک فرد مکہ آیا تو اس نے مکہ کے بے وقوفوں سے سنا کہ آپ مجنون ہیں۔ وہ آپ کے پاس آیا اور آپ کو اپنے علاج کی پیشکش کی کہ میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں، یعنی اس حد تک انہوں نے سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو پھیلایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسنونہ پڑھا۔ اس نے درخواست کی کہ آپ پھر پڑھیں۔ آپ نے 3 بار یہ خطبہ پڑھا تو اس پر اس نے آپ کی بے حد تعریف کی اور مسلمان ہو گیا، یعنی علاج کے لیے آنے والے کا خود علاج ہو گیا۔ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تم ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے اگر تم سچوں میں سے ہو، یعنی فرشتے سامنے آ کر کیوں نہیں گواہی دیتے کہ واقعی یہ اللہ کا پیغمبر ہے، کہ اس کی پیروی اختیار کرو۔ اور اس طرح کے مطالبات قرآن مجید میں کئی جگہ انہوں نے کیے۔ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور تب یہ مہلت نہیں دیے جاتے، یعنی فرشتے تو اس وقت نازل ہوتے ہیں جب کسی کی موت کا وقت آ گیا ہو یا پھر کسی قوم پر قطعی عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہو، اس کے بعد انہیں مہلت نہیں دی جاتی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں بھی ذکر کا معنی قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ پچھلی کتابیں کیوں نہ محفوظ رہ سکیں؟ کیونکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کے علماء کو دی تھی، خود نہیں لی تھی۔ انسانوں کے ذمہ یہ حفاظت تھی اور انسانوں نے اپنی مرضی سے اس میں تبدیلیاں کر ڈالیں۔ اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی اگلے گروہوں میں رسول بھیجے، اور ان کے پاس جو بھی رسول آتا یہ اس کا مذاق ہی اڑایا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم یہ بات مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں، یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور یقیناً اگلے لوگوں کا یہی طریقہ گزر چکا ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں، پھر یہ دن کے وقت اس میں چڑھنے بھی لگ جائیں، تب بھی یہ ضرور کہیں گے کہ ہماری نگاہیں مدہوش کر دی گئی ہیں، بلکہ ہم ایسے لوگ ہیں جو جادو کر دیے گئے ہیں۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور یقیناً ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے اور ہم نے اسے دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا ہے۔ آسمانوں کے برج سے مراد یعنی ستارے سیارے ہیں، اس سے مراد وہ برج نہیں جو لوگوں نے برج بنائے ہوئے ہیں، ہاروسکوپ، اور ان کی شکلیں بھی بنائی ہوئی ہیں انہوں نے، جیسے کہ سرطان جس کو کہتے ہیں اردو میں، اور کیکڑے کی شکل بنائی ہوئی ہے، اور عقرب جس کی بچھو کی شکل بنائی ہوئی ہے، اور ترازو اور ڈول اور اس طرح کی چیزیں، اور اس سے وہ اپنی قسمت کا حال وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس سے مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ برج بنا کر تمہاری قسمتیں ان میں رکھ دی ہیں۔ اکثر علماء نے یہاں بروج سے ستارے اور سیارے ہی مراد لیے ہیں جو رات کے وقت آسمان کو زینت بخشتے ہیں، اور لغوی اعتبار سے برج ہر ظاہر نظر آنے والی چیز کو کہتے ہیں، بلند چیز کو، خواہ وہ کوئی عمارت ہو یا گنبد ہو یا قلعہ ہو۔ اور ستارے بھی چونکہ سامنے نظر آتے ہیں، واضح ہیں، ظاہر ہیں، تو اس لیے ان کو بھی بروج کہا گیا۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے ہر شیطان مردود سے اس کی حفاظت کی ہے، یعنی آسمان کی حفاظت۔ مگر جو کوئی چوری چھپے سننے کی کوشش کرے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے، اور اس میں ہم نے ہر طرح کی موزوں چیز اگائی ہے، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں اسباب معیشت بنائے ہیں، اور ان کے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔ معیشت سے مراد کیا ہے؟ معیشت سے، اسباب معیشت سے مراد وہ تمام سامان زندگی جس پر ہماری زندگی گزرتی ہے، یعنی ہماری ضرورت کی چیزیں، جس میں انسان بھی ہیں، جس میں جانور بھی ہیں جن پہ سواری کی جاتی ہے، سامان بھی ہے، اور اسی طرح دیگر چیزیں
جو ہمارے روزمرہ کے استعمال میں ہوتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور ہم اسے ایک معلوم اندازے کے مطابق ہی اتارتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں جو ضرورت کے مطابق ظاہر ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی چیز قیمتی سے قیمتی ہو یا معمولی سے معمولی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اس کی کمی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ زمین پر وہ سب کچھ اکٹھا کیوں نہیں اتار دیتا؟ اس میں بھی اس کی حکمتیں ہیں۔ اب دیکھیں کہ ابتدا میں انسان جلانے کے لیے اور روشنی کے لیے لکڑی کا استعمال کرتا تھا۔ جب آبادی زیادہ ہوئی تو کوئلہ نکل آیا، مزید آبادی بڑھی تو پیٹرولیم کی صنعت سامنے آ گئی، اس سے بھی آگے بڑھی تو گیس نکل آئی، پھر بجلی ایجاد ہو گئی، اور اب آپ دیکھیں کہ سولر سے انسان کا انرجی حاصل کر رہا ہے، پھر اسی طرح پہیہ ایجاد ہو گیا، اور دیگر بے شمار ایجادات جن کو گنا نہیں جا سکتا وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ سب کچھ کہاں سے بنا رہے ہیں، کہاں سے لا رہے ہیں؟ یہ اللہ کے خزانوں سے ہی، جو جتنے جب چاہتا ہے اپنی مرضی کے مطابق اتارتا ہے، لوگوں کو ان سے آگاہی دے دیتا ہے۔ اور ہم نے بارآور ہواؤں کو بھیجا، پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے تمہیں اس سے پلایا، اور تم ہرگز اسے ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ یعنی انسان کا اللہ کے خزانوں پر کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی نہ اوپر آسمان میں بارش کا خزانہ انسان کے قبضے میں ہے، اور نہ نیچے زمین میں کنویں، چشمے، تالاب، ان خزانوں پر انسان کا کوئی اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ جس مقدار میں چاہتا ہے پانی اتارتا ہے، رکھتا ہے۔ وہ جب چاہے بارش برسائے تو کوئی روک نہیں سکتا، جب چاہے روک لے تو کوئی اپنی مرضی سے برسا نہیں سکتا۔ وہ چاہے تو چشموں اور کنووں کا سارا پانی زمین میں جذب کر دے اور انسان کو ایک قطرہ بھی نہ ملے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آندھی چلتی تھی تو دعا کرتے تھے، اللہم لقحن لا عقیمن، اے اللہ بارش والی ہوا ہو، بے برکت نہ ہو۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بے شک ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور بے شک تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو بھی ہم جانتے ہیں، اور بلا شبہ پیچھے رہنے والوں کو بھی ہم جانتے ہیں۔ مستقدمین یعنی جو پہلے گزر چکے، اور جو ہمارے بعد آنے والے ہیں مستاخرین، سب کا علم اللہ کو ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہم سے پہلے کتنی امتیں اور تعداد میں کتنے لوگ دنیا میں آ کر گزر چکے، کوئی کچھ کہہ سکتا ہے؟ ان کی قبروں کے نشان تک نہیں۔ اگر دنیا بھر کے قبرستانوں کو بھی گنا جائے تو وہ تمام انسانوں کی صحیح گنتی نہیں بتائیں گے کہ کتنے فوت ہو چکے ہیں، اور ہمارے بعد کتنے آئیں گے ہم میں سے کسی کو نہیں پتا۔ ہر روز ہماری موجودگی میں، ہماری زندگی میں کتنے مر رہے ہیں، کتنے جی رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ کتنے بچے روز پیدا ہوتے ہیں، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، صحیح اندازہ ایک گیس کر سکتے ہیں لیکن صحیح اندازہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کتنے انسان ایک دن میں فوت ہو جاتے ہیں، اس کا پورا ڈیٹا کسی کو بھی نہیں مل سکتا۔ یہ سب، اور پھر یہ کہ صرف انسان ہی تو نہیں نا اس پلانٹ پہ، کتنے حیوانات، جانور، کیڑے مکوڑے، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے، کتنی مخلوق ہے۔ یہ سب اللہ کو پتا ہے کہ آج تک کتنی پیدا ہوئی اور کتنی آگے ہوگی۔ اسی طرح مستقدمین وہ بھی ہیں جو نیکی کی بات سن کر آگے بڑھ جاتے ہیں، فوراً چل پڑتے ہیں، جیسے اذان ہوتی ہے تو نماز کے لیے نکل جاتے ہیں، اور اللہ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کس کس نے اذان سن لی ہے اور وہ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے اور وقت بھی گزر گیا اور اس کو اٹھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ اور مستقدمین اور مستاخرین میں صرف نماز نہیں بلکہ دیگر نیکیاں بھی آتی ہیں، کہ اللہ کی راہ میں نکلنے والے اور اسی طرح لوگوں کی خدمت کے لیے نکلنے والے کون آگے جانے والے ہیں اور کون بیٹھے رہنے والے ہیں، پیچھے رہنے والے ہیں۔ اور بے شک آپ کا رب انہیں اکٹھا کرے گا، بے شک وہ بہت حکمت والا، خوب علم والا ہے۔ اور یقیناً ہم نے انسان کو بدبودار سڑے ہوئے کیچڑ کی کھنکتی مٹی سے پیدا کیا۔ قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کا ذکر آتا ہے کہ مٹی سے ہوئی، اور پھر مٹی کی مختلف قسموں اور سٹیجز کا ذکر کیا گیا، اور اس کی مختلف حالتوں کے مطابق ان کے نام بھی ہیں، جیسے خشک مٹی، بھیگی ہوئی مٹی، گوندھی ہوئی، بدبودار اور خشک ہو کر کھن کھن کر کے بولنے والی مٹی،
اور جب آگ پر پکا لیا جائے تو اس کو ٹھیکری بولتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق ان سارے مراحل سے کی، یعنی آدم کا خاکی پتلا مٹی سے بنایا گیا، جب سوکھ کر کھن کھن کرنے لگا سلسال ہو گیا تو اس میں روح پھونکی گئی، اور سلسال کو قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ فخار بھی کہا گیا ہے۔ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ جان، بعض مفسرین نے اسے جنوں کا باپ کہا ہے، جیسے آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ ہیں تو جنوں میں سے جو سب سے پہلے پیدا ہوا وہ جان کہلایا، اور بعض اس سے جنوں کی جنس مراد لیتے ہیں، بعض نے اس سے مراد ابلیس بھی لیا ہے کہ جان کون تھا۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتی مٹی سے سڑے ہوئے بدبودار کیچڑ سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روح کی نسبت اپنی طرف کی ہے، من روحی، یعنی جب میں اس کو برابر کر لوں انسان کو اور مکمل بنا لوں تو اپنی روح سے پھونک دوں۔ یہ اضافت جو ہے، یہ نسبت تشریفی کہلاتی ہے، یعنی انسان کی عزت و شرف بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی روح قرار دیا، ورنہ ہر چیز اللہ ہی کی ہے، کیونکہ اس سے مراد یاد رکھیے اللہ کی روح نہیں ہے، اس سے مراد مخلوق کی روح ہے، انسان کی روح جو اللہ نے پیدا کی خاص انسان کے لیے، کیونکہ اللہ کی طرح تو کوئی بھی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اور لم یلد ولم یولد، اور کوئی اس کا حصہ نہیں ہے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو تمام فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ فرمایا اے ابلیس، تجھے کیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے بدبودار سڑے ہوئے کیچڑ کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ حقیر سمجھ رہا تھا نا انسان کو۔ فرمایا پھر تو اس سے نکل جا، بلا شبہ تو مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، اور بے شک تجھ پر بدلے کے دن تک لعنت ہے۔ وہ بولا اے میرے رب، بس مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی میں اس دن تک زندہ رہنا چاہتا ہوں تاکہ میں انسانوں کو بہکا سکوں۔ فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے، اللہ نے اس کی دعا بھی قبول کر لی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ابلیس کی دعا قبول کر سکتے ہیں، اس کی ریکویسٹ مان سکتے ہیں، تو پھر سبھی کی، اور وہ قبول کرتے ہیں۔ یہ تو اجیب دعوت الداعی، یہ ہمیں ہی شیطان یقین نہیں آنے دیتا، ورنہ وہ تو سب کو جواب دیتے ہیں۔ الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے۔ قال رب بما اغویتنی، کہنے لگا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی ان کے لیے زمین میں برائی کو ضرور مزین کروں گا، میں ان سب کو ضرور گمراہ کر دوں گا۔ اب شیطان نے کہا کہ میں ان کے لیے زمین میں چیزوں کو مزین کر دوں گا۔ کون سی چیز؟ یعنی زمین میں بھی، یعنی جس طرح اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے اس درخت کا پھل مزین کر دیا تھا، تو دنیا میں خواہشات نفس کو وہ مزین کر دے گا۔ زین للناس حب الشہوات، تو اور پھر اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو خوبصورت بنا کے پیش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ابلیس نے اپنے رب عز و جل سے کہا مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم، میں آدم کی اولاد کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں روح رہے گی، یعنی موت تک۔ تو اس سے اس کے رب عز و جل نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ابلیس نے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا اور قسم کھا کے یہ بات کہی، لیکن سب لوگ اس کے پھندے میں نہیں آئیں گے۔ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندوں کے، یعنی تیرے وہ بندے جو خالص تیرے لیے چن لیے گئے یا جنہیں تو نے خاص اپنا بنا لیا، انہیں میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ فرمایا یہی سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے ان پر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا، یعنی جو صراط مستقیم پر چل رہے ہوں گے، جس کی دعا ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں،
تو ان لوگوں پر جو صراط مستقیم پر ہوں گے شیطان کا زور نہیں چلے گا، شیطان کا بس نہیں چلے گا، مگر جو گمراہ ہونے والوں میں سے تیری پیروی کریں، یعنی جو شیطان کی بات مانے، کیونکہ ایک رحمان کا راستہ ہے اور ایک شیطان کا راستہ ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ جیسے یہاں کھڑے ہیں، جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں، دائیں جانب رحمان کا راستہ جاتا ہے اور بائیں جانب شیطان کا راستہ جاتا ہے۔ اب یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کس راستے پہ چلتے ہیں۔ جس راستے پہ چلیں گے اسی پر آپ کا اختتام ہوگا، وہی آپ کا اینڈ ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچ کر بیچ میں اور لکیریں ڈال کر بتایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے جو سیدھا خط ہے، اور بیچ میں جو دائیں بائیں لکیریں ہیں یہ وہ راستے ہیں جن کی طرف شیطان بلاتا ہے۔ اگر انسان اس طرف نکل جائے تو سیدھا راستہ کھو دے گا۔ تو ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اخلاص برتنے والے اور ایمان رکھنے والوں پر شیطان کا کوئی زور نہیں چل سکتا۔ اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا، وہ شیطان کو ہرا دیتے۔ حضرت عمر کے بارے میں کیا آتا ہے کہ عمر جس راستے سے گزرتے تھے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا تھا، وہ اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ یہ چنے ہوئے لوگ تھے نا۔ تو آج آپ دیکھیے کہ کیا شیطان ہمیں دیکھ کر ہمارے پیچھے آ جاتا ہے یا بھاگ جاتا ہے؟ ہم شیطان کے مقابلے میں کتنے طاقتور ہیں، کیونکہ شیطان ہمارا دشمن ہے نا۔ اگر آپ اپنے دشمن کو دیکھیں گے تو کیا کریں گے؟ آپ اس کا مقابلہ کریں گے، آپ اس کو ہرائیں گے، آپ اس کو نیچا دکھائیں گے، بزدل بھاگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے شیطان کی باتوں میں نہیں آنا۔ اچھا، ایک ہوتا ہے نا میٹھے دشمن، کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کے بڑے حاسد ہوتے ہیں، آپ کی ہر بات کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے دوستوں سے بھی پناہ مانگی گئی نا کہ جن کی آنکھیں ہمیں دیکھتی ہوں اور دل واچ کرتا ہو، یعنی رقیب بن کے کیا کر رہے ہیں، کہاں سے کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، اور پھر ان سے ملنے والے فائدے اٹھا لیتے ہیں لیکن پھر اپنی راہ نکال لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اوپر سے آپ کی تعریفیں کریں گے لیکن اندر سے آپ سے جلتے ہوں گے۔ تو شیطان کا بھی بار ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اوپر سے چیزوں کو بڑا خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے۔ انسانوں کی شکل میں بھی شیطان آتا ہے اور وہ آپ کو ایسی باتوں سے بہکا لے جاتے ہیں غلط راستوں پر کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن شیاطین کو بھگانے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن سے مضبوط تعلق ہو۔ شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں جہاں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، جہاں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، جہاں سورۃ البقرہ کی آخری آیات اور اس کے علاوہ قرآن کی شدید وعید والی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم ضرور ان سب کے وعدے کی جگہ ہے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک تقسیم شدہ حصہ ہے۔ استغفر اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کون کون کس دروازے سے انٹر ہوگا۔ اور یاد رکھیے جو لوگ دروازوں سے انٹر ہوں گے وہ کبھی جہنم سے باہر نہیں آ سکیں گے، لیکن جو لوگ پل صراط کراس کرتے ہوئے ایمان والے ہوں گے لیکن برے کام بھی کر رہے ہوں گے، اگر توبہ کیے بغیر مر گئے اور گر گئے جہنم میں اوپر سے، تو پھر وہ اس سطح پر ہوں گے جتنا ان کا گناہ یا قصور ہوگا، اور پھر اس کے مطابق سزا بھگت کے وہ نکل آئیں گے۔ ان کے نکلنے کی امید ہے۔ وہ پوری حدیث آپ کو سنائی تھی کہ کچھ لوگ اتقاء اور رحمان ہوں گے کہ جن کو اللہ سبحانہ، جنہوں نے کوئی نیک عمل نہیں کیے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ایک کفہ یعنی اپنی ایک لپ کہہ لیں یا ایک ہتھیلی، اس سے ان کو جہنم سے نکال دے گا۔ لیکن جو دروازوں سے جائیں گے وہ نہیں نکل پائیں گے، وہ کٹے پکے مجرم ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اور یہ جو 7 دروازے ہیں اور پھر اس کے درجات بھی ہیں۔ درجات تو جنت کے ہیں، جہنم کے درکات ہیں۔ درکات کہتے ہیں نیچے 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 گہرائی میں جو لیولز ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا اوپر کو ہائی رائزز اوپر جاتے ہیں، اور کچھ پھر نیچے پارکنگ لاٹس ہوتے ہیں اور وہ نیچے کی سے نیچے فلورز جا رہے ہوتے ہیں، وہ درکات ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کے لیول سے کچھ اوپر اور کچھ نیچے، تو اوپر جنت والے اور نیچے جہنم والے۔ تو منافقین سب سے کہاں ہوں گے؟ سب سے نچلے درجے میں، فی الدرک الاسفل۔ اب ان کا ذکر کیا گیا تو متقین کی بات آ گئی
ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا ان میں سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ، سلامتی اور امن کے ساتھ، اور ان کے سینوں میں جو بھی کینہ ہے ہم اسے نکال دیں گے، وہ بھائی بھائی بنے ہوئے آمنے سامنے اونچی نشستوں پر بیٹھے ہوں گے۔ یہاں کینہ نکالنے کے لیے لفظ نزع استعمال ہوا۔ نزع ان کا معنی ہوتا ہے کھینچ کے، اکھاڑ کے نکالنا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کینہ اور دشمنی دل میں کتنی گہری جڑیں پکڑ لیتی ہے، کہاں تک سرایت کر جاتی ہے۔ ہم انسان ہیں نا، کمزور ہیں، بعض اوقات ہماری کسی کے ساتھ انبن ہو جاتی ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، کسی سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، وہ ہم اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں، اور جو وقت گزرتا جاتا ہے اگر معاف نہ کریں، دل سے نہ نکالیں، تو اپنی جڑیں بنانے لگتی، اور پھر اس کے ساتھ آپ نیکیاں بھی بہت کر رہے ہیں، خیر کے کام بھی بہت کر رہے ہیں۔ اب جنت میں جب انسان جانے لگے گا تو کوئی بھی انسان اس کینے کے ساتھ انٹر نہیں ہوگا۔ جب سارے مسلمان پل پار کر لیں گے، جسر یعنی صراط، پل صراط جس کو کہتے ہیں، تو اس کے بعد ایک جنت اور پل صراط کے بیچ میں، جہنم کے بیچ میں ایک اور پلی ہوگی، یعنی چھوٹا پل ہوگا، اور وہاں نہر الحیات ہوگی۔ لوگوں کو وہاں نہلایا دھلایا جائے گا، پاک صاف کیا جائے گا، ان کے کینے اور بغض نکال دیے جائیں گے، ان کے دلوں میں، ان کے دل بالکل آئینے کی طرح صاف ستھرے چمکتے ہوں گے۔ لہٰذا اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو بھلے دنیا میں ان کے اختلافات تھے، لیکن وہاں جا کر وہ آپس میں بھائی بھائی ہوں گے، اور کسی کے دل میں کسی کے خلاف رتی بھر بھی کوئی نفرت یا عداوت یا بغض یا کینہ نہیں ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک یہ ہے کہ دنیا میں ہی نکال دیں، ٹھیک ہے، یا پھر تیار ہو جائیں اس پل پہ روکے جانے کے، اور وہاں پر کھینچ کے نکالا جائے گا۔ کیونکہ جس دل میں کدورت ہوتی ہے نا، جس دل میں نفرت ہوتی ہے، جس دل میں بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، وہ دل کبھی خوش نہیں ہوتا، اس کو کوئی خوشی نصیب نہیں ہوتی، اس کے لیے بہت بڑا ٹارچر ہوتا ہے۔ اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہوتی ہے لیکن وہ پھر بھی خوش نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا دل پکڑا ہوا ہے، اس کے دل کو بیماری اور روگ لگا ہوا ہے۔ یہ ساری بیماریاں ہیں دل کی، یہ سارے روگ ہیں۔ تو اس سے اپنے آپ کو نکالنا بڑا ضروری ہوتا ہے، یعنی ہر وہ طریقہ اختیار کریں کہ جس سے ہمارے دل صاف ہو جائیں، اور ہمارے دلوں سے لوگوں کی نفرتیں، عداوتیں اور ان کے خلاف بد اعتمادی، یہ سب چیزیں نکل جائیں، تاکہ دنیا میں بھی ہم چین سکون سے رہ سکیں۔ جس کا دل صاف ہوتا ہے اس کے لیے دنیا بھی جنت بن جاتی ہے، اور جس کا دل غمگین ہوتا ہے اس کے لیے نعمتیں اور آسائشیں ہونے کے باوجود اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو آپس کے اختلافات ہوتے ہیں، آپس کی ایک دوسرے کے خلاف کوئی ضد، کوئی رنجش، یہ بعض اوقات نیک لوگوں میں بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت زید اور حضرت زینب دونوں انتہائی نیک تھے، اور آپ کو دونوں بہت پیارے تھے، لیکن ان کی آپس میں نہیں بنی۔ تو ایسا ہوتا ہے، ہماری جو روحیں ہیں نا، وہ لشکروں کی صورت میں تھی، جب پیدا کی گئی نا تو گروپس کی شکل میں تھی۔ جو وہاں ایک دوسرے کو پہچان گئے وہ یہاں آ کر بھی ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اور جو وہاں ایک دوسرے سے اجنبی رہے وہ دنیا میں بھی اجنبی رہتے ہیں، چاہے ان کے ساتھ رشتہ ازدواج ہی کیوں نہ قائم ہو جائے، وہ ان کے ساتھ ان کی آپس میں نہیں بنتی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ برے لوگ ہوتے ہیں، دونوں انتہائی نیک، متقی، پارسا ہو سکتے ہیں، لیکن فار سم ریزن دونوں کے مزاج نہیں ملتے۔ اب کسی نہ کسی طرح اوکھے سوکھے زندگی گزار لی، اب جنت میں بھی ظاہر ہے انہیں ساتھ رہنا ہے، کیونکہ جو میاں بیوی دنیا میں ایمان کی حالت میں دونوں فوت ہوئے وہ جنت میں بھی ساتھ ہوں گے۔ اب وہاں ساتھ رہنا ہے تو وہ کہیں گے پھر دوبارہ انہی کے ساتھ جن سے ساری زندگی جلتے کٹتے رہے۔ لہٰذا ان کو پاک صاف کر دیا جائے گا، ان کے دلوں کی ساری قدورتیں نکال دی جائیں گی، اور ان کو ایک دوسرے کے لیے بالکل پرفیکٹ کر دیا جائے گا کہ ان کی آپس کی خوشیاں اور راحتیں سب قائم ہو جائیں۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہ انہیں وہاں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی اور نہ ہی وہ اس سے کبھی نکالے جائیں گے، نیور، کبھی نہیں نکلیں گے، ہمیشہ کا گھر۔ دنیا میں جہاں چاہیں آپ گھر بنا لیں، کبھی تو رینٹ پہ ہوتے ہیں تو مالک نکال دیتے ہیں، اور کبھی آپ کا اپنا ہوتا ہے تو آپ کا دل بھر جاتا ہے، آپ اس کو بیچ دیتے ہیں، کبھی یہاں رہ رہے ہیں، کبھی وہاں جا رہے ہیں، کبھی کہیں موو ہو رہے ہیں۔ لیکن جنت میں اتنا اچھا ٹھکانہ ہوگا، لا یبغون عنہا حولا، وہ وہاں سے
ٹلنا ہی نہیں چاہیں گے، ہلنا ہی نہیں چاہیں گے، کہیں اور موو ہونا ہی نہیں چاہیں گے۔ اللہ ہمیں وہاں لے جائے، نہ انہیں وہاں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی، اللہ کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ لیکن وہ تھکاوٹ کب نہیں ہوگی؟ جب آج آپ اللہ کے راستے میں تھکیں گے، تراویح میں، قیام اللیل میں، روزے میں، گھر کے کام کاج کرنے میں، لوگوں کی خدمت کرنے میں۔ دو آرام کٹھے نہیں ہو سکتے، اور دو تھکاوٹیں بھی کٹھی نہیں ہو سکتی۔ یعنی اگر آپ دنیا میں صرف آرام ہی کر رہے ہیں اور کوئی کام نہیں کر رہے، نہ دین کا نہ دنیا کا، تو آپ خطرے میں ہیں۔ اور اگر آپ نے یہاں تھکاوٹیں اٹھا لی تو آگے کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ دنیا میں ہر شخص دکھ، مصیبت، مشقت اور تھکن میں، یعنی تھکن کا شکار ہے۔ دنیا کی ساری زندگی محنت اور مشقت کی ہے۔ یہاں ہر خوشی کے ساتھ، ہر لذت کے ساتھ کوئی نہ کوئی محنت اور کوئی نہ کوئی کدورت بھی ہے، لیکن وہاں نہیں۔ وہاں نہ کوئی بیماری ہے، نہ تکلیف ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ موت ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں، اور بے شک میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔ نبئ، نبأ سے ہے خاص اور اہمیت والی خبر، ویری امپورٹنٹ نیوز۔ کیا؟ یعنی اچھی طرح یہ بات بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان بھی ہے، بخشش بھی فرمانے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دردناک عذاب دینے والا بھی ہے، تاکہ وہ امید کے ساتھ خوف بھی رکھیں، کیونکہ ایمان ان دونوں کے درمیان میں ہے، امید اور خوف کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن جان لے کہ اللہ کے پاس کتنی عقوبت یعنی سزا ہے تو کوئی اس کی جنت کی امید نہ رکھے، اور اگر کافر جان لے کہ اللہ کے پاس کس قدر رحمت ہے تو کوئی اس کی جنت سے نا امید نہ ہو۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں خبر دے دیجئے۔ جب وہ اس کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کہا۔ اس نے کہا، ہم تو تم سے خوف زدہ ہیں، کیونکہ وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے، پیچھے پڑ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بہت علم والے لڑکے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ اس نے کہا، کیا تم اس حال میں مجھے خوشخبری دے رہے ہو کہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں؟ تو تم کس بات کی خوشخبری دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم تمہیں حقیقی خوشخبری دے رہے ہیں، بس تم مایوس ہونے والوں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اور اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے سوا کون مایوس ہو سکتا ہے؟ صرف بھٹکے ہوئے لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں، جو سیدھے رستے پر ہوں وہ رب کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، وہ مایوس نہیں ہوتے۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون، اس نے کہا، اے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا اور کیا اہم کام ہے؟ کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ فرشتے صرف خوشخبری لے کے نہیں آئے، فرشتے عموماً کسی بڑی مہم پر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، سوائے آل لوط کے ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے، سوائے اس کی بیوی کے ہم نے طے کر رکھا ہے کہ ضرور وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ پھر جب وہ بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے، اس نے کہا، بے شک تم انجان معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ ہم تیرے پاس وہ عذاب لائے ہیں جس میں یہ شک کر رہے تھے، اور ہم تیرے پاس حق لے کر آئے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ بس تم اپنے گھر والوں کو رات کے ایک حصے میں لے چلو، اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہو، اور تم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہیں چلے جاؤ۔ لوط علیہ السلام کو پیچھے چلنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تاکہ وہ ان کی اچھی طرح حفاظت کر سکیں کہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے، اور وہ مسلسل چلتے رہیں، ٹھہر کر آنے والوں کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں پیچھے رہتے تھے، کمزوروں کو آگے چلاتے اور سواری پر اپنے پیچھے بٹھاتے اور ان کے لیے دعا فرماتے۔ آپ بچوں کے ساتھ کبھی واک پہ نکلے؟ آپ تیز چلتے ہیں اور بچے آہستہ چلتے ہیں، کبھی کہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ دیکھنے لگتے ہیں، اگر دو ہوں تو کبھی آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ تو آپ ان سے آگے تیز نہ چلیے، آپ ان کو ہمیشہ اپنے آگے رکھیے، یہ سنت سمجھ کر کیجئے۔ اور مڑ کے دیکھنے سے کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ پیچھے عذاب آنے والا تھا، اور
انسان مڑ کے کسی چیز کو کیوں دیکھتا ہے؟ کب دیکھتا ہے؟ محبت سے، جہاں اتنی زندگی گزری ہو۔ جب اس جگہ کو چھوڑا جاتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا تھا تو پیچھے مڑ کے دیکھا تھا نا، وہ تو مکہ تھا اس لیے دیکھا، لیکن یہ عذاب والی جگہ ہو رہی تھی تو اس لیے منع کیا گیا، یعنی کہیں تمہارا دل واپس اس میں نہ جائے، کیونکہ انسان جب اپنی پسند کی چیز کو دیکھتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، اس کے نکلنے میں کمزوری ہو جاتی۔ وہ کہتا ہے مثلا آپ گھر سے نکلے، بچہ رو پڑا تو آپ کیا کریں گے؟ اچھا میں نہیں جاتی۔ تو مراد یہ ہے کہ تم کسی اور طرف متوجہ نہ ہو، بس اب نکلے ہو وہاں سے تو نکل پڑو، اللہ کے ذکر اور شکر کرتے جاؤ، تمہاری رفتار میں کوئی کمی نہ ہو، قوم کی بربادی دیکھ کر تمہارا دل ان پہ نہ پسیجے۔ اور ہم نے اس کی طرف یہ بات پہنچا دی کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، اور اس شہر کے رہنے والے خوشیاں مناتے ہوئے آ پہنچے لوط علیہ السلام کے پاس۔ یستبشرون، بہت خوش ہو رہے تھے، یعنی لوط علیہ السلام کے گھر نہایت خوبصورت لڑکوں کے آنے کی خبر سن کے بے اختیار خوش ہو کے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ اس نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، لہٰذا تم مجھے رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہم نے تجھے جہان والوں سے منع نہ کیا تھا؟ یعنی ہم نے کہا نہ تھا کہ ہمارے ہوتے ہوئے اجنبی مسافروں کو مہمان نہ بنایا کرو اور ہمارے مقابلے میں کسی کی حمایت نہ کرو؟ اس نے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو ان سے نکاح کر لو۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی زندگی کی قسم بے شک وہ اپنے نشے میں اندھے ہو رہے تھے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی اور آپ کی اتنی عزت افزائی کی کہ آپ کے علاوہ کسی انسان کی زندگی کی قسم نہیں کھائی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، بس سورج طلوع ہوتے ہی ایک چنگھاڑ نے انہیں پکڑ لیا، پھر ہم نے اس کے اوپر کا حصہ اس کا نچلا کر دیا اور ہم نے ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسائی۔ بے شک اس میں اہل فراست کے لیے کئی نشانیاں ہیں، اور بے شک وہ بستیاں ایک عام گزرگاہ پر واقع ہیں۔ بے شک اس میں مومنوں کے لیے ایک بڑی نشانی ہے، اور بے شک ایکا والے بڑے ظالم تھے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اصحاب مدین اور اصحاب الایکا ایک ہی قبیلہ تھا، اور بعض نے ان کو الگ الگ شمار کیا ہے۔ ایکا جنگل والے۔ تو ہم نے ان سے انتقام لیا، اور بے شک وہ دونوں بستیاں ایک کھلی گزرگاہ پر واقع تھیں۔ اور بے شک ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی، لیکن وہ ان سے اعراض کرتے رہے، اور وہ بے خوف ہو کر پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے۔ تو صبح سویرے انہیں بھی ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا، تو جو کمائی وہ کرتے تھے وہ انہیں کچھ بھی کام نہ آئی۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی ایک حکمت کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ، اور بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، پس آپ حسن و خوبی کے ساتھ درگزر کیجئے۔ جس شخص کو آخرت کی فکر ہوتی ہے نا، وہ لوگوں سے نہیں الجھتا، وہ ان کے ساتھ بحث کر کے وقت ضائع نہیں کرتا، وہ اپنے کام پر فوکس رکھتا ہے کہ زندگی مختصر ہے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب ہی سب کو پیدا کرنے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور عظمت والا قرآن عطا کیا ہے۔ 7 آیات سورۃ الفاتحہ کی۔ آپ اپنی نگاہوں کو ہرگز اس سامان زندگی کی طرف اٹھا کر بھی نہ دیکھیے جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دیا ہے، اور نہ ان پر غم کیجیے، اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی چیزوں کو نہ دیکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ آپ اس سے بہتر اور عظیم چیز کی طرف دیکھ سکیں۔ جو لوگ بہت زیادہ دنیاوی چیزوں میں گم ہو جاتے ہیں، ہر وقت دنیا دنیا، شاپنگ، نئے سے نئی چیزیں خرید رہے ہیں، تو عموماً پھر ان کے پاس وقت نہیں رہتا وہ کائنات میں غور و فکر کریں، وہ اللہ کی کتاب میں غور و فکر کریں، وہ دنیا کے سامان میں ہی الجھے رہتے ہیں۔ تو جتنا مختصر سامان زندگی ہو اتنا ہی انسان زیادہ فوکسڈ ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ دنیا کی چیزوں پہ حیران بھی نہیں ہونا چاہیے، اور دنیاوی زینت کی چیزیں جو ہیں یہ تو جلد ختم ہو جائیں گی، ختم نہیں ہوتی تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہیں، اینٹیک ہو جاتی ہیں۔ اس کی بجائے آخرت میں فائدہ دینے والے اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور کہہ دیجئے بے شک میں تو کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں، جیسے ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اتارا جنہوں نے پڑھی جانے والی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی کچھ کو مانا کچھ کو مانا ہی نہیں۔ پس آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔
فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین، بس جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے انہیں کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے اعراض کیجئے، بے شک ہم آپ کو مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیتے ہیں، پس ان قریب یہ جان لیں گے اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو یہ بناتے ہیں، بس آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ تو سینے کی تنگی کا علاج لوگوں کی باتوں سے دل پہ جو گھٹن ہوتی ہے اس کا علاج تسبیح میں ہے۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہر عیب، ہر نقص اور ہر ایسی چیز سے پاک ہے جو اس کے لائق نہیں، اور حمد کا معنی ہوتا ہے کہ وہ تمام صفات کمال کے ساتھ آراستہ ہے اور ہم اس کی تعریف ان تمام صفات کے ساتھ کرتے ہیں جو اس کی شان کے لائق ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر انسان بہت تنگ ہو جائے لوگوں کی باتوں سے، فضول بحثوں سے، تو دو کام کیجئے، فسبح بحمد ربک، رب کی تسبیح پکڑ لیجئے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور یہ تسبیح جو ہے یہ اگر انسان دشمن سے خوف کھاتا ہے تو اس کے لیے بھی فائدہ دیتی، نہیں خوف کا علاج بھی ہے یہ تسبیح۔ اور دوسرا کام وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو مصیبت اور تنگی میں یہ دو کام کرنے ہیں۔ اور سجدے کا خاص طور پر یہاں کیوں ذکر کیا گیا؟ کیونکہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، تو تکلیف اور پریشانی کے وقت نفل پڑھ کے سجدے میں جا کر کیا کریں؟ دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور کر دے۔ اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ یہ امتیوں کے لیے بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ آئی تھی نا کہ چکی پیسنے اور مشق میں پانی ڈھونے کی وجہ سے بہت تھک جاتی ہیں، تو کوئی خادم انہیں دیا جائے، تو آپ نے ان کو کیا دیا تھا؟ تسبیحات کا نسخہ دیا تھا، آپ بھی آزمائیے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی، کچھ لوگوں کو ڈپریشن ہونے لگتا ہے نا، مغرب کے ساتھ ہی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، صدقہ نہیں زیادہ کر سکتا، دل بخیل ہے، یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، تو چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ کس کے پاس ہمت ہے کہ سونے کا پہاڑ خرچ کرے؟ اور صبح شام سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے 100 دفعہ اس کی تسبیح کر لینا تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین یعنی موت آ جائے، یعنی موت آنے تک اپنے رب کی عبادت پر قائم رہیں۔ بعض اور جگہوں پر بھی یقین کا لفظ موت کے لیے آتا ہے، جیسے حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک ہوش رہے مرنے والے کو نماز فرض رہتی ہے، اور انسان بیماری میں بھی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے یا لیٹ کے جیسے بھی ہو اشاروں سے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ان کو آکسیجنز بھی لگی ہوتی ہیں اور وہ ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، قومیں میں بھی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سورۃ النحل یہ سورۃ النعم بھی ہے کیونکہ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے اصول اور اس کے قواعد بیان کیے ہیں، اور اس کے آخر میں وہ امور بیان کیے ہیں جو ان کی تکمیل کرتے ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اللہ کا حکم آ پہنچا بس تم اسے جلدی نہ مانگو، وہ پاک اور بلند تر ہے اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ امر اللہ سے مراد قیامت یعنی قریب آ چکی ہے، یا پھر مختلف قسم کے عذاب کا نزول بھی ہے، کیونکہ وہ عذاب کا مطالبہ کرتے تھے تو انہیں کہا گیا کہ تم جلدی مت کرو۔ یہاں آ چکی، آ گئی، ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ جب کوئی چیز بہت قریب ہوتی ہے تو آپ سمجھو کہ ہو گئی۔ اب مثلاً آپ کو کوئی کام کہتا ہے تو آپ سمجھو بس ہو گیا، یعنی آپ یقین رکھیں کہ یہ ہوگا ہی ہوگا۔ اور یہاں مسلمانوں کو بھی تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ بعض ان میں سے بھی یہ چاہتے تھے کہ اللہ کا عذاب جلد آئے اور یہ دشمن ختم ہو جائیں۔
وہ فرشتوں کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وحی کے ساتھ اتارتا ہے کہ تم لوگوں کو خبردار کرو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم مجھی سے ڈرو۔ اور ملائکہ سے مراد یہاں جبریل اور ان کے ساتھ وحی کے محافظ فرشتے ہیں، اور صرف جبریل بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اور روح سے مراد وہ چیز ہے جس سے زندگی حاصل ہوتی ہے، یہاں مراد وحی ہے، کیونکہ حقیقی زندگی تو اسی سے ہی حاصل ہوتی ہے، دل کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی۔ وحی کے دو بڑے فائدے ہیں نا قرآن و سنت کے، کیا؟ ایک، دنیا میں اس دل کو زندہ رکھتی ہے، تو اس زندگی کو بھی انسان انجوائے کرتا ہے، اور دوسرا مرنے کے بعد آخرت میں ہمیشہ کے لیے کامیابیوں کا زینہ ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ بلند تر ہے اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت کے بے شمار دلائل بہت انوکھے انداز سے بیان کیے جائیں گے۔ اب یہاں سے آغاز ہو گیا ہے، فرمایا کہ اس کا کوئی شریک نہیں، کیونکہ وہ خالق ہے اور زمین و آسمان کی ہر ہستی اور ہر چیز مخلوق ہے۔ تو جسے اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا، مقصد کے ساتھ پیدا کیا، بیکار نہیں، تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی تخلیق کی حکمتوں پر غور کرتا رہے۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے انسان کو ایک نطفے یعنی قطرہ منی سے پیدا کیا، پھر یکا یک وہ کھلم کھلا جھگڑنے والا ہے۔ اور اس نے چوپایوں کو پیدا کیا۔ آپ دیکھیں سب سے پہلے انسان کی تخلیق ہے، پھر انعام کی تخلیق۔ اب غور کرتے جائیے، بہت سی چیزوں کی تخلیق کا ذکر آئے گا، بہت سی نعمتوں کا ذکر ہوگا۔ اور اسی نے چوپایوں کو پیدا کیا جن میں تمہارے لیے گرمائش کا سامان ہے اور کئی دوسرے فائدے بھی ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ انعام سے مراد اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکریاں ہیں، اور ان کی جو اون ہوتی ہے، کھال ہوتی ہے، اس سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، یعنی خاص طور پر یعنی کہ اس سے انسان اپنے ونٹر ڈریسز بناتا ہے، اور دیگر بھی بہت سے منافع ہیں۔ ان پہ سواری بھی ہوتی ہے، ان کے ذریعے ہل چلائے جاتے ہیں، یعنی بعض کو سواری کے کام لاتے ہیں، جیسے اونٹ ہے، بیل ہے، ان سے پانی کھینچتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کھانے میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی گوشت، دودھ، دہی، یہ ساری چیزیں جو ضرورت کی ہیں ان سے حاصل ہوتی ہیں۔ اور ان میں تمہارے لیے خوبصورتی کا سامان ہے جب تم شام کے وقت چرا کر لاتے ہو، یعنی صبح بھوکے ہوتے ہیں نا، تو میں کر کے جا رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر سر مارتے، وہ اتنا خوبصورت منظر نہیں ہوتا جتنا شام کا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ اور جب تم صبح کے وقت چرانے کو لے جاتے ہو، یعنی لے جانے کا ایک اور منظر ہے اور واپسی کا ایک اور منظر ہے۔ اور جمال کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ دنیا کی دولت ہے، دیکھ کے جو مالک ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ بکریاں ہیں کہ پھیلتی ہی چلی گئیں اور ریوڑ بڑے سے بڑا ہوتا چلا گیا۔ اور وہ تمہارے بوجھ اس شہر تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم ذاتی مشقت کے بغیر پہنچنے والے نہ تھے، بے شک تمہارا رب یقیناً بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور گھوڑے اور خچر اور گدھے اسی نے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور وہ سامان زینت بھی ہیں، اور وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ اب یہ جو گھوڑے اور خچر ہیں خاص طور پر، ان کی بہت زیادہ پرائسز ہوتی ہیں، اور کبھی کہیں ان کو کھڑا بھی دیکھیں تو ان کے اندر ایک خاص حسن ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے کی پیشانی سے قیامت تک کے لیے خیر باندھ دی گئی ہے۔ تو یہاں پر انعام میں ان کا ذکر نہیں کیا الگ سے، اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ گھوڑے، خچر، گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے۔ خچر گدھے کا تو واضح ہے، لیکن گھوڑے کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں حلال ہے، بعض کہتے ہیں نہیں۔ اور پھر وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ تو وہ پیدا کر چکا، لیکن وہ اور بھی بہت کچھ پیدا کرتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں۔ یعنی اب اس زمانے میں ان 3 چیزوں سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا تھا، اور آج آپ دیکھیں کہ کمیونیکیشن کے کتنے ذرائع ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اور ابھی اور کتنے آئیں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور سیدھا راستہ دکھانا اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور ان میں سے کچھ راستے ٹیڑھے بھی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو ضرور تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا جس سے تم پیتے ہو، اور اسی سے درخت اگتے ہیں جن میں تم جانور چراتے ہو۔ وہ تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے کھیتی، زیتون، کھجور کے درخت، انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی ایک ہی پانی، ایک ہی زمین، ایک ہی ہوا اور ایک ہی سورج،
لیکن طرح طرح کی نباتات، طرح طرح کے پھل، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، اور اس کے حکم سے ستارے مسخر کیے گئے ہیں۔ بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ تسخیر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کا اختیار اور مرضی ختم کر کے اپنا تابع بنا کر اپنی مرضی کے مطابق چلانا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے لیے مسخر کیا کہ انسان ان سے اپنی مرضی کے مطابق فائدے اٹھا سکیں، اور اس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں پھیلا دیا ہے ان کے رنگ مختلف ہیں، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ زرع کا مطلب ہوتا ہے بکھیرنا، پھیلانا، یعنی توالد و تناسل کے ذریعے پھیلانا، اسی سے ذریت کا لفظ ہے۔ آدم اور حوا اترے تھے اور بے شمار نسل انسانی زمین بھر میں پھیل چکی ہے، اسی طرح ہر طرح کے حیوانات پھیل گئے، پودے بے شمار۔ یہ اللہ کی توحید کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے تر و تازہ گوشت کھاؤ، اور تم اس میں سے زیورات نکالو جنہیں تم پہنتے ہو، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو جو اسے چیرتی ہوئی چلتی ہیں، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو انسان کے لیے مطیع بنا دیا، ورنہ جتنی بڑی وہ طاقت ہے اور جس طرح وہ بکھرتا ہے، اگر وہ بکھرتا چلا جائے تو انسان زندہ نہ رہ سکے زمین پر۔ لیکن کس طرح آپ اگر سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر دیکھتے رہیں، بڑی سے بڑی تیز لہریں آتی ہیں اور ایک جگہ آتی ہے کہ جہاں آ کر وہ سبمٹ کر دیتی ہیں، سرنڈر کر دیتی ہیں، آگے نہیں بڑھتی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اتنا زیادہ پانی ہونے کے باوجود کس طرح کشتیاں آرام سے اس میں چلتی ہیں۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائیں، اور نہریں اور راستے بنا دیے تاکہ تم راہ پا سکو، اور علامات بنائیں، اور ستاروں کے ذریعے وہ راہ پاتے ہیں۔ کیا بھلا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی مانند ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی یہ سب نعمتیں جو ذکر ہوئی ہیں، سبھی کو پتا ہے کہ یہ اللہ نے پیدا کی ہیں، لیکن جنہیں تم پکارتے ہو انہوں نے تو کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وہ تو ایک مکھی کا پر تک نہیں بنا سکتے، تو پھر تم ان کی پیروی کیوں کرتے ہو، تم ان کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ الہ تو خالق ہوتا ہے نا، رب ہوتا ہے۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے لگو گے تو انہیں گن نہ سکو گے، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے لگو تو انہیں گن نہ سکو گے۔ بے شک اللہ ہی بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کی نعمتیں ہمارے شمار سے باہر ہیں، ہماری گنتی ختم ہو جائے لیکن نعمتیں ختم نہیں ہوتی۔ لیکن انسان بڑا ہی ناشکرا ہے کہ وہ ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا۔ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ کے سوا کوئی بھی سب لوگوں کے اعمال نہیں جان سکتا، نیور۔ اعمال تو دور کی بات، جو ظاہر میں، یعنی قلب کے اعمال تو دور کی بات، جو ظاہر کے اعمال ہیں وہ بھی سب نہیں پتہ ہوتے۔ ہمیں اپنے بچوں کا نہیں پتہ ہوتا، ہمارے ماں باپ کو ہمارا نہیں پتہ ہوتا تھا۔ چند چیزیں جو ظاہر ہیں، جتنی دیر ہم ان کے سامنے ہیں وہ انہیں پتہ ہے۔ اسکول میں ہم کیا کر رہے ہیں، کہیں کھیل کے میدان میں کیا کر رہے ہیں، ہر وقت تو وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ اور وہ اللہ کے سوا جنہیں پکارتے ہیں وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی اس سے مراد مردہ لوگ ہیں جن کی مشرک لوگ عبادت کرتے تھے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، یہ مضمون اور جگہوں پر بھی آتا ہے، یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ شعور کس میں ہوتا ہے؟ جمادات میں، حیوانات میں، انسانوں میں؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے انسانوں کو بھی اپنا رب بنا رکھا ہے، ان کو بھی اسی طرح پوجتے ہیں اور ان کی بھی ایسی اطاعت کرتے ہیں جیسی اللہ کی کرنی چاہیے۔ اور کچھ لوگ تو زندہ چھوڑے مردوں کو اپنا رب بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی قبروں میں جو دفن ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اندر زندہ ہے اور ہم زندوں کو پکار رہے ہیں۔ یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ امواتن، جو مر گیا وہ مر گیا، غیر احیاء، دوبارہ تاکیدن کا، مردہ ہے، زندہ ہے نہیں، زندہ نہیں ہے۔ کیوں سمجھتے وہ زندہ ہے؟ اور ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ دوبارہ قیامت کب آئے گی اور ہم یہاں سے کب اٹھیں گے۔ تو اس میں قبر پرستی کا واضح رد ہے، اور معبود کے لیے تو یہ سب کچھ جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے۔
اس لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے۔ تو وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل انکاری ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین، کوئی شک نہیں کہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا اتارا ہے تو وہ کہتے ہیں کہانیاں ہیں پہلوں کی۔ قرآن کو انہوں نے بے اصل جھوٹی کہانیاں اور افسانے بنا دیا، اور یہ دراصل ان کا تکبر تھا، تکبر کی وجہ سے ایسا کہتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ انہیں کیوں کرنے دے رہا ہے یہ سب؟ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے پورے پورے بوجھ اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے رہے۔ آگاہ رہو کتنا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ یعنی جو لوگ بھی قرآن کے بارے میں ایسی باتیں کر کے لوگوں کو حق سے دور کر دیتے ہیں، وہ دراصل ان کے بھٹکنے کا وبال بھی چکھیں گے، ان کے غلط کاموں کی سزا بھی ان کے حصے میں آئے گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ انہوں نے ان کو بھی بھٹکا دیا غلط باتیں کر کے۔ یاد رکھیے دین کے بارے میں، دین والوں کے بارے میں جب آپ کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ ان سے متنفر ہوں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ لوگ دین سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو پھر ایسا کرنے والا، بھٹکانے والا خود بھی سزا پائے گا، اور انہوں نے جو بھٹک کے غلط کام کیے ان کی بھی سزا ملے گی۔ قد مکر الذین من قبلہم، یقیناً ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی چالیں چلی تھیں، تو اللہ ان کی عمارت کی بنیادوں سے آیا تو ان کے اوپر سے چھت انہی پر گر پڑی، اور ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے۔ یعنی کسی عمارت کی اگر بنیاد گرا دی جائے تو وہ عمارت باقی نہیں رہتی۔ پھر قیامت کے دن وہ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے؟ تو وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا کہیں گے آج کے دن ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے۔ رسوائی جو ہوتی ہے نا، یہ جسمانی عذاب سے بھی بڑھ کے ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے لیکن آپ کے چہرے پر اس کے آثار نہیں آتے۔ کچھ تکلیفوں، کچھ لوگ بہت ایکسپریسو ہوتے ہیں، ان کے چہرہ بدل جاتا ہے ایک دم نا، تو انسان دیکھنے والا محسوس کر لیتا ہے۔ لیکن یہ جو رسوائی ہے یہ تو ہے ہی ظاہر، یعنی اس کے آثار پورے جسم اور چہرے پر واضح ہوتے ہیں، تو کوئی چھپا نہ سکے گا۔